أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. کل کے سبق میں آخری بات یہ ہوئی تھی کہ عزیز مصر نے اپنے ہم نشینوں سے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا کرنا چاہیے. مشاورت یہی ہوئی کہ فی الحال اس بات کو دبانے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو منظر عام سے غائب کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے انہیں جیل بھیج دیا. اب جیل میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعے کو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ داخل ہوئے اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی، فتیان، دو نوجوان. یہ ساتھی اپنا مائک بند کر دیں جس کا کھلا ہوا ہے. جی کدھر سے سبق؟ یہ ابھی شروع کیا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، پہلی آیت پڑھنے لگے ہیں. تو داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں دو نوجوان. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے. ہو سکتا ہے پہلے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے بعد میں ہوئے ہوں، جو بھی معاملہ تھا. لیکن یہ ہے کہ جس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے وہاں پر یہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور ان دو پر یہ بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھے. اس وقت کا جو بھی فرعون تھا تو اس کے یہ خاص کارندے تھے. اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر وغیرہ دینے کی کوشش کی ہے. یہ الزام تھا. تحقیقات ہو رہی تھی تو اس لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور یوسف علیہ السلام پر جو الزام تھا وہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو اسی دوران جو انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یا میں اس کو یوں کہوں گا کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ انسان کے چہرے سے، اس کی عادات و اطوار سے، اس کی گفتگو سے چھلکتا ہے. جیسے کوئی جام بھر جائے تو وہ چھلکنے لگتا ہے. ایسے ہی انسان کے اندر جب تقوی اور للہیت ہو تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے وہ نظر آتی ہے. جیسے بعض نے اولیاء اللہ کی یہ علامت بھی لکھی ہے نیک لوگوں کی کہ جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو ان کے ساتھ رہ کر ان دونوں کو احساس ہوا کہ یہ نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، تو اس کے سامنے ہم اپنا مسئلہ رکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے ان سے گزارش کی. آپ ترجمہ دیکھیں رکوع کا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. تو ان میں سے ایک نے کہا انی آرانی اعصر خمرا، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرا کہنے لگا انی آرانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے روٹیوں کو، یعنی روٹیوں کا ٹوکرا سمجھ لیں، اور اس ٹوکرے سے تأکل الطیر من، اس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے. یہ جو ہمارے خواب ہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے، تو ہم دونوں کے مسئلے کو حل کر دیجیے. اور آپ سے پوچھنے کی وجہ یہ ہے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں. تو جو اچھا آدمی ہوتا ہے تو وہ اچھی بات پہلے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور باقی باتیں بعد میں رکھتا ہے.
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب تک اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں ضرورت بھی نہیں پڑی تھی اس کی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس وقت جو مصر میں رائج تھا مذہب، اس مذہب میں آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا اور ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا، کئی بت بنائے ہوئے تھے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ ان کو پہلے تبلیغ کر لی جائے اور دعوت دے دی جائے توحید کی، اس کے بعد کچھ اور بات کی جائے۔ چنانچہ ان سے کہنے لگے لا یأتیکما طعام ترزقانہ، تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جسے تم کھاتے ہو، مگر میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا، تعبیر اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے، اور یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم میں نے کہیں سے حاصل نہیں کیا، بلکہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ میں تمہیں پکی بات بتلاؤں گا، لیکن پہلے کچھ میری باتیں بھی نوٹ کر لو۔ اب آگے دعوت دی، انی ترکت ملت قوم، میں چھوڑ چکا ہوں اس قوم کے مذہب کو جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ لوگ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ آیت کے مفہوم سے یہ سمجھ میں آتا ہے، آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام شاید پہلے کسی غلط مذہب پر تھے، پھر انہوں نے اسے چھوڑا اور توحید اختیار کی، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو لفظ ہے ترکتو یعنی چھوڑنے کا، ترک یترکو، اس کا معنی الامتناع بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے رک جانا، تو یہاں یہ امتناع کے معنی میں ہے، یعنی میں تو اس قوم کے مذہب سے شروع سے ہی رکا ہوا ہوں جو لوگ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، میں اس مذہب کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پہلے اختیار کیا ہوا تھا پھر چھوڑ دیا، کیونکہ چھوڑی وہی چیز جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ترکتو کا معنی الامتناع یعنی رکنا بھی ہوتا ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کے سامنے ایک عام انسان تھے، اس وقت ان کے کوئی خاص فضائل ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا، کیونکہ آباء و اجداد ان کے مانے ہوئے تھے، ان کو سب مانتے تھے کہ وہ اللہ والے لوگ تھے، اس لیے کہا کہ میں نے تو اتباع کی ہے اپنے آباء و اجداد کی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف، جو یہ بات کہہ رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور ہمارے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ لنا سے مراد انبیاء ہیں، لیکن انبیاء کے تابع ہو کر ہم سب بھی شامل ہیں، یعنی انسانیت بھی، کہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ہم نشینوں، مجھے بتاؤ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ سوال گفتگو کے دوران کیے جاتے ہیں اس طرح کے، تاکہ سامنے والے کی توجہ بھی ہو، آپ کی طرف مبذول ہو جائے، اور پتہ بھی چلے کہ وہ آپ کی بات سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ یہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے میرے قید کے ہم نشینوں، مجھے بتاؤ، حالانکہ پوچھنا مقصود تو نہیں تھا، متوجہ کرنا مقصود تھا، کہ کیا الگ الگ متفرق ارباب، حمزہ اس میں استفہام کا ہے پہلا، اور دوسرا جمع کا ہے، رب کی جمع ارباب، تو مختلف رب
بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے تو یہ بہتر ہے، یا الگ الگ رب مانے جائیں وہ بہتر ہے؟ یاد رکھو، ما تعبدون من دونہ، تم عبادت نہیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر مگر چند ناموں کی۔ نام ہیں، پیچھے بندے نہیں ہیں، پیچھے کوئی ذات نہیں ہے جس کے نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، یاد رکھو نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ کے لیے۔ جو بھی حکم ہوگا، جو بھی بات ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، اسی کو تسلیم کیا جائے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں صحیح دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھیں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے اتنا طویل، اور ان کو پوری بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو اب آگے بتانے لگے ہیں خواب کی تعبیر، جو دنیا کے اندر ان کو نقصان ہوگا یا نفع ہوگا وہ تو وقتی ہے۔ جس نے مرنا ہے وہ بھی وقتی، مر گیا ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، اور جس نے دنیا میں عیش و عشرت حاصل کرنی ہے، دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، تو وہ بھی کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ختم ہونی ہے۔ تو اس لیے کہا، پہلے تفصیل سمجھائی کہ بھائی راہ راست پر آ جاؤ تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کے خواب کی تعبیر، یا صاحب یہ سجن، اے قید کے میرے دو ہم نشینوں، بہرحال تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرہ، جس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ہے اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ یہ رب کے لفظ پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ غیر اللہ کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں ربہ سے مراد آقا، بادشاہ سلامت، یا اس وقت کے جو بھی فراعین مصر میں سے تھا وہ مراد ہے۔ بہرحال دوسرا، فیصلب، وہ سولی چڑھے گا اور سولی پر اسے لٹکایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، یعنی اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ دوسرا وہ تھا جس نے دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے میں سے پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، یہ دوسرا وہ تھا۔ اچھا، یہاں پر آگے الفاظ ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دو باتیں لکھی ہیں اس کے حوالے سے۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے یقین کے ساتھ یہ جو خواب کی تعبیر بتلائی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بذریعہ وحی یہ بتلائی تھی، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا تھا کہ ان دو کا یہ معاملہ ہے اور ان کے ساتھ آگے یہ ہونے والا ہے۔ تو بعض نے تو یہ کہا، اس لیے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، معاملہ وہی ہے، جو یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، ان دو نوجوانوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو آپ سے ٹائم پاس کرنے کے لیے پوچھا تھا، ہم نے تو گپ شپ میں پوچھا تھا، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے آپ سے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، بھائی معاملہ تو وہی ہے، معاملہ ہو کر رہے گا وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، یعنی ایسا تھا یا نہیں تھا، اب جو تم نے پوچھ لیا اب یہی ہونا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ خواب چونکہ من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں، ویسے تو تین قسم کے خواب ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، ایک رحمانی ہوتے ہیں،
ایک شیطانی ہوتے ہیں اور ایک خیالی ہوتے ہیں۔ خیالی خواب وہ ہوتے ہیں جو روز مرہ کی آپ کی مصروفیات ہیں، معاملات ہیں جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں، وہ چیزیں خواب میں آتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے خیالی۔ اور شیطانی جیسے برے خواب ہم دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یا کوئی گندے خواب دیکھتے ہیں، انہیں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، خیالی خوابوں کو بھی، کیونکہ وہ خیالی ہیں، اور شیطانی خوابوں کو بھی، تاکہ وہ پورے نہ ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر پرندے کے پاؤں پر ہوتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھایا کہ پرندے کی کوئی خبر نہیں کہ کب اڑ جائے، اسی طرح خواب کی بھی کوئی پتہ نہیں کب سچ ہو جائے۔ اور تیسرے ہوتے ہیں رحمانی خواب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جس میں انسان کو متنبہ بھی کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات خوشخبری بھی دی جاتی ہے، اور بسا اوقات اس میں آنے والے معاملات سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث تو فرمائی کہ قرب قیامت میں، جس زمانے میں اب میں اور آپ جی رہے ہیں، اس کے حوالے سے فرمایا کہ جو جتنا سچا ہوگا اس کے اتنے خواب سچے ہوں گے، جو جتنا سچ بولنے والا ہوگا اس کے خواب بھی سچے ہوں گے، اور اس کا برعکس جو ہے، وہ جو جتنا جھوٹا ہوگا اس کے خواب بھی جھوٹے ہوں گے۔ تو ایک تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا چاہیے، تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے خوابوں کی شکل میں۔ اور دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن مبشرات ابھی باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سچے خواب۔ تو سچے خواب آنا یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے محض۔ اور آپ دیکھیں اس رکوع میں پورے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ایک پیغمبر کو باقاعدہ خواب کی تعبیر بتلائی گئی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے، سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں جز ہے، کہیں کچھ کم کہیں کچھ زیادہ کہا، تو جو جتنا سچا ہوگا اس کا جز نبوت کا اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ نبوت سے شاید اس لیے تشبیہ دی کہ نبوت میں وحی من جانب اللہ ہوتی ہے، اور یہاں خواب من جانب اللہ ہوتا ہے، تو اس لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے یا نصیحت ہے، وہ بھی عرض کر دوں خوابوں کے حوالے سے۔ فرمایا کہ خواب اس سے بیان کرو جو آپ کا لبیب بھی ہو، لبید بھی ہو۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو 2 جملوں میں کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ ایسے شخص سے مشورہ کرو خواب خواہ جو آپ کا لبیب بھی ہو، لبید بھی ہو، یعنی آپ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو، اس کے اندر آپ سے حسد نہ کرتا ہو، بغض نہ رکھتا ہو، آپ کے بارے میں برے جذبات نہ رکھتا ہو، ایک تو یہ لبیب۔ اور لبید بھی ہو یعنی عقل مند بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ بے وقوف ہو۔ جیسے وہ ایک جانور کے حوالے سے، غالباً مگرمچھ کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن سبق آموز ہے، کہ اس نے کسی کی، انسان کی جان بچائی، تو اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا کہ بھائی اس نے میری جان بچائی ہے۔ اب انسان چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے لیٹا تاکہ آرام کر لوں۔ اب اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں بار بار، یہ اب ریچھ جو ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سے مکھیاں اڑا رہا ہے بار بار، بھئی یہ میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ کرتے کرتے جب وہ تھک گیا تو اس کے دل میں آیا یہ بند کر لیں ذرا مائک بھائی،
الکہف اکیڈمی کے نام سے، جی ماشاءاللہ۔ تو آپ ساتھی بتائیں گے میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جی یہ مگرمچھ کے دل میں آیا، ہاں، مگرمچھ کے دل ریچھ میں آیا۔ ریچھ تھا یا مگرمچھ تھا یا جو بھی، تو اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ جتنی بھی مکھیاں میرے اس محسن کے منہ پر یا سر پر یا جہاں بھی بیٹھ رہی ہیں، تو کیوں نہ میں ان کو مار دوں۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اپنے محسن کے سر پر یعنی مکھیوں کو مار دیا۔ اب مکھیاں تو مر گئی، لیکن جو اس کا محسن تھا اس کا بھی سارا بھیجا باہر آ گیا۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے بے وقوفوں کی دوستی سے محفوظ فرمائے۔ تو خواب کی تعبیر بسا اوقات آپ ایسے انسان سے بھی پوچھ بیٹھتے ہیں جو آپ کا محسن تو ہوتا ہے لیکن عقل مند نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے ذکر کرو جو عقل مند بھی ہو اور آپ کا محسن بھی ہو۔ جی، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، معاملہ وہی ہے، معاملہ وہی ہو کر رہے گا، قضیہ معاملہ ہو کر رہے گا وہ جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے للذی ظن انہ ناج منہما، اس انسان سے کہا جس کے بارے میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، تو اس سے یہ ریکویسٹ کی اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا، یعنی کہیں اس کو میں بھول تو نہیں گیا، کافی عرصہ ہو گیا مجھے جیل میں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ جو ان میں سے نجات پانے والا تھا اس نے نجات پائی، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اور اسے شیطان نے بھلا دیا اپنے مالک کے سامنے ذکر کرنا۔ تو اس لیے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو ٹھہرے رہے جیل میں چند اور سال۔ اب یہاں دیکھیں اس سے پہلے کتنا عرصہ ٹھہرے رہے اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، وہ آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو لیکن یہاں بضعن کا آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الروم میں نے غالباً بتایا تھا کہ بضعن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ تو گویا اس آدمی کے نجات پانے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال تک اندر رہے۔ اس کے بعد پھر وقال الملک انی اری 7 بقرات، مالک نے اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات بھی ملی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔